رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسجد میں اپنے پاک گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور نبی پاک علیہ السلام کی امت سے پیدا فرمایا اور ذکر کرنے والوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ دعا اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام کی سچی پکی غلامی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کیونکہ سفر شریف کی آخری تاریخیں ہیں، 28 سفر کو سید الشہداء امام عالی مقام امیر المومنین حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ کیونکہ ہمارا تعلق نبی پاک علیہ السلام کے حسن کے ساتھ بھی ہے، حسین کے ساتھ بھی ہے، اور میں نعرہ لگا کر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ دل کی دھڑکن دل کا چین، دل کی دھڑکن دل کا چین۔ اب بار بار مجھے نہیں کہنا پڑے گا، یہ نعروں کی جو ذمہ داری ہے یہ آپ نے خود نبھانی ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام یہ خلیفہ پنجم ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے 5 خلیفے ہیں، ان میں سے آخری خلیفہ راشد حضرت امیر المومنین حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، جن کے نانا جان کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جن کی نانی جان کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، جن کے والد محترم کا نام فاتح خیبر مولا مشکل کشا ہے اور جن کی والدہ پاک کا نام سیدۃ النساء علی العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے اور جن کے بھائی کا نام امام حسین ہے، ان کو امام حسن کہتے ہیں۔ ان کا تعارف ہمیں کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اصل میں ان کا تعارف کرانے سے ہمارا تعارف ہو جاتا ہے۔ ان کے کرم سے کرم پھر ہوتا ہے۔ تو دوستو، امام حسن علیہ السلام گلشن پنجتن باغ میں چوتھے مقام پر ہے۔ گلشن پنجتن باغ میں جو 5 پھول ہیں ان میں چوتھا پھول امام حسن ہے، 5ویں پھول امام حسین علیہ السلام ہے۔ نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ رب العالمین نے اپنی لاریب کتاب جس میں کوئی شک نہیں شبہ نہیں، سالکل کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں گنجائش بھی نہیں۔ اس لاریب کتاب میں اجر رسالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اور محبوب اعلان فرما دے، لفظ کل سے شروع ہوا، یہ امر کا صیغہ ہے، خطاب حضور کو ہوتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب آپ اعلان کر دے۔ فرمایا مولا کیا اعلان کرنا ہے؟ فرمایا محبوب میں نے تیری رسالت کی قیمت لگائی ہے، تیری رسالت کا میں اجر مانگنا چاہتا ہوں، جو میں نے تجھے اس کائنات میں بھیجا ہے اس رسالت کا جو اجر ہے وہ مانگنا چاہتا ہوں۔ یا رب العالمین میری رسالت کا اجر کیا ہے؟ آواز آئی محبوب الا المودۃ فی القربی، کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دو کہ وہ تیرے قریبیوں سے، تیرے قرابت داروں سے محبت اختیار کر لے۔ اس آیت مبارکہ سے آل بیت جو ہے سادات حضور کا جو گھرانہ ہے ان کی محبت ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے، فرض اور واجب ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے۔ اگر تم
صاحب نصاب ہو، تمہارے اوپر زندگی میں ایک بار حج بھی فرض ہے۔ اگر تم صاحب نصاب ہو گئے تو تمہارے اوپر زکوٰۃ ہر سال فرض ہے۔ لیکن ان فرضوں کے اندر کمی آ جائے، رب العالمین معاف کر دیں گے۔ نماز رہ گئی، قضا کر لو، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، قبول کر لے گا۔ فرمایا یہ جو فرض ہیں، یہ جو فرض عین ہیں تمہارے اوپر، اگر ان کے اندر کمی آ گئی تو معافیاں مل جائیں گی۔ لیکن ایک فرض ایسا ہے جس کی کمی اللہ برداشت نہیں کرتا، بلکہ کلمہ پورا نہیں ہوتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یا اللہ وہ کون سا فرض ہے؟ فرمایا محمد و آل محمد کی محبت ہے، محمد و آل محمد کی محبت، جس میں ہیلو اجت نہیں چلتی۔ نماز روزے کے اندر کوئی کمی ہو جائے تو معافی مل سکتی ہے، لیکن اگر کوئی آل بیت کی محبت کے ساتھ بغض کرنا شروع کر دے، عداوت کرنا شروع کر دے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، فرمایا مجھے ایسے روزوں کی ضرورت نہیں، مجھے ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں جس کے دل میں محمد و آل محمد کا ادب نہیں، تعظیم نہیں، اگر تو کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ تو ان کی جو تعظیم ہے، ان کی محبت ہے، وہ ہمارے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ آج اس گلدستے میں سے پانچواں چوتھے نمبر کا جو پھول ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ رحمت للعالمین کہ شہزادے امام حسن مجتبی علیہ السلام نصف رمضان کو اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ مولا علی مشکل کشا علی، حضور نے فرمایا علی تیرے گھر میں جو شہزادہ آیا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ علی مرتضیٰ کہتے ہیں میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، حرب۔ رحمت للعالمین نے فرمایا علی اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ مجھے فرشتے نے آ کر کہا کہ اللہ نے ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں پر تیرے بیٹوں کے نام رکھنے ہیں، اس کا نام حسن ہے۔ مورخین اور محدثین نے لکھا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے پہلے عرب کی سرزمین پر، عرب کی دھرتی پر حسن نام کا کوئی بندہ موجود نہیں تھا۔ حسن سے پہلے یہ نام کسی کا بھی نہیں تھا۔ جو لفظ محمد ہے حضور کا نام بھی حضور کی ولادت سے پہلے عرب کی دھرتی پر کسی کا نام محمد نہیں تھا، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام باپ رکھتا ہے، دادا رکھتا ہے، استاد رکھتا ہے، پیر رکھتا ہے، بزرگ رکھتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جو آفاقی ہیں، یہ جنت سے آئے ہیں۔ خود حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے جنت کے اندر جب سیر کی تو میں نے کیا دیکھا کہ جنت کے در و دیواروں پر لفظ محمد لکھا ہوا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں حوروں کو میرے سامنے پیش کیا گیا، ان کی پیشانیوں پر محمد لکھا ہوا تھا۔ فرشتوں کو میری بارگاہ میں پیش کیا گیا، ان کے پروں پر لبوں پر محمد نام لکھا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ نام والا کوئی عام نہیں، بڑا خاص ہے۔ رحمت للعالمین دوست عرض کر رہا ہوں یہ وہ نام ہے جو جنت سے آئے، یہ آفاقی نام ہے، اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا۔ اور میں آج کے بعد میرے بیٹے کا نام حسن ہے، بیٹے کا نام ان کے 6 ماہ بعد امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، ان کا نام حضور نے حسین رکھا۔ حسن اور حسین دونوں کا معنی بھی ایک ہی بنتا ہے۔ اب یہاں ایک قابل غور توجہ، آپ تقریر اسی طرح کریں گے کیونکہ خورشید بھائی کا دل اس طرح کرتا ہے، میں چاہتا ہوں اسی طرح ہوتی رہے۔ آج فضائل پڑھیں گے، بچے آگے جس جس کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے، بچے کو جب برادری والے دیکھنے آتے ہیں اس بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اس کی پیشانی اپنے بابا جیسی ہے۔ ذرا توجہ کریں، ذرا منظر پیش کر رہا ہوں، بچے کو دیکھ کر
مائیں بہنیاں بہنیں بیٹیاں اس کا چہرہ دیکھ کے کہتی ہیں اس کے ہاتھ اپنی بہنوں جیسے ہیں، بھائیوں جیسے ہیں. کوئی کہتا ہے اس کی آنکھیں ماں جیسی ہیں، کوئی کہتا ہے اس کے لب اپنے چچا جیسے ہیں. بس اپنی اپنی کیا سرائیاں شروع ہوتی ہیں. 40 دن تک گھروں کے اندر یہ تماشا لگا رہتا ہے. سارے کہتے رہتے ہیں یہ اس طرح کا لگتا ہے، یہ اس پر چلا گیا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. حسن مجتبیٰ جب کائنات میں آئے، علی المرتضیٰ نے جب اپنے شہزادی کو دیکھا، فرمایا فاطمہ دیکھو یہ سر سے لے کر ناف تک مجھے محمد جیسا لگتا ہے. امام حسن مجتبیٰ مولا علی کہتے یہ حسن اپنے نانا جیسے، ان کا چہرہ نانے جیسا، ان کے ہاتھ نانے جیسے، یہ اپنے ماتھے سے لے کر سینے تک نانے جیسے. خود رسول خدا کی حدیث ہے یہ میرا جو حسن ہے اس کو اللہ نے میری تصویر بنا کر بھیجا ہے. فرمایا کہ جو حسن ہے یہ اپنے سر کے ماتھے سے لے کر سینے تک اپنے نانے جیسا، اور سینے سے لے کر علی حضرت امام حسین اپنے نانا جیسا. پھر احمد رضا بریلوی کو یہ کہنا پڑ گیا، اس حدیث پر پہنچے تو کہنے لگے معدوم نہ تھا سایہ شاہ سکلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ سکلین، اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. آدھے سے حسن بنے آدھے سے. امام حسن شبیہ رسول تھے، صحابہ آپ کا دیدار کرنے آتے تھے. مولا علی فرماتے ہیں بیٹا رسول اللہ نے تجھے اپنے علم اپنی عیبت، حضور نے فرمایا عیبتی میں اس کو اپنی عیبت دے رہا ہوں، اپنی عیبت اپنی سخاوت عطا کی ہے، تو بیٹا میرے سامنے ذرا خطبہ ارشاد فرماؤ. امام حسن کہتے ہیں بابا میں آپ کے سامنے آپ آنا مدینہ العلم ولی اللہ ہوا، میں آپ کے سامنے میرے اندر میں یہ نہیں کر سکتا، ان سے یہ نہیں آپ کے سامنے خطبہ نہیں ہوتا. مولا علی نے فرمایا میں پردے میں بیٹھ جاتا ہوں تم ذرا ذکر تو کرو. امام حسن پاک اپنے بابا کو تقریر سناتے ہیں، مولا مشکل کشا پردے میں بیٹھ کر امام حسن پاک کی تقریر سنتے ہیں، اور سب سے پہلے امام حسن کی تقریر پر جس نے داد دی اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ گلی میں آ گئے، خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشقوں کا بادشاہ، وفاؤں کا بادشاہ، عاشقوں کا بادشاہ، میرے رسول کے ساتھ دار میں بھی رہنے والا، مزار میں بھی رہنے والا ابو بکر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا امام حسن مدینہ الرسول کی گلیوں میں آئے ہیں. حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور جناب امام حسن کو چوم کر کندھوں پر بٹھا لیا. اب انہیں بٹھا کر سیر کرانے لگے. آگے سے مولا مرتضیٰ آ گئے، فرمایا علی ذرا دیکھو میرے کندھوں پر کون سوار ہے، ذرا ادھر دیکھو جس کا چہرہ رسول جیسا ہے. علی ناراض نہ ہونا، اس کا چہرہ تیرے جیسا نہیں، رسول کے چہرے جیسا ہے. یہ شبیہ رسول ہے، یہ اصل متبع ہے. مولا علی نے جب یہ بات سنی تو مسکرانے لگے. یہ پیار تھا ان کا. جہاں بہت ساری روایات ہے جو میں پڑھ سکتا ہوں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی کیا بات ہے اور کیا مقام ہے دوستو. درود پاک ذرا پڑھیں تاکہ میں اپنا پروگرام جو ہے. سید خضر شاہ صاحب فرماتے باب شاہ ولایت امام حسن
اگر آپ کو یہ نام اچھا لگ رہا ہے تو پھر آواز بلند کیا دے سبحان اللہ. باب شاہ ولایت امام حسن، شاہ جود و سخاوت امام حسن، ابن خیبر شکن نور شاہ زمن، ابن خیبر شکن کہ اس کا بیٹا ہے جس نے خیبر کے دروازوں کو انگلیوں پر نچایا ہے. ابن خیبر شکن نور شاہ زمن، مائے چرب امامت کی کیا بات ہے. مائے چرب امامت کی، امام حسن علیہ السلام خلیفہ راشد، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. کتنے سال؟ اب خلافت ثلاثون سنہ 30 سال رہے گی. اور امام حسن پاک علیہ السلام نے آخری جو 6 مہینے آپ نے حضور کی خلافت کو سنبھالا، اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہوتا ہے. امیر معاویہ جو ہیں وہ خلیفہ رسول نہیں ہیں، وہ جو ہیں وہ انہوں نے ملوکیت شروع کی. وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ ہوں مسلمانوں کا. اور ان کے درمیان اور حضرت امام حسن کے درمیان جو صلح ہوئی ہے، اس کی پیشن گوئی حضور نے پہلے ارشاد فرمائی ہے. اور امام حسن کو حضور نے کئی بار فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے. توجہ رکھنا بھائی، جو جملے کہہ رہا ہوں اہل علم کے لیے، یہ میرا بیٹا نہیں. آپ نے سنا ہی نہیں میں نے کیا کہا، میرا بیٹا سید ہے. بولے بولے میرا بیٹا سید ہے. کون کہہ رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں. اور ان کے بارے میں کافی ساری حدیثیں موجود ہیں جس میں حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے. لقب سید جو کافی سارا حدیثیں اور مستند احادیث کے اندر یہ ذکر ہے. فرمایا یہ حکومت کرے نہ کرے، حکومت اس کے پاس ہو یا نہ ہو، یہ ہے ہی سردار ہے. بات سمجھ آئیے؟ یہ خلافت کرے یا نہ کرے یہ تو سردار ہے. ہم کہتے ہیں سارے حضور کے صحابی جنتی ہیں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے صحابی. اگر آپ نے اس طرح بات کرنی ہے تو تقریر چھوڑ دیتے ہیں، پھر جمعہ پڑھا لیتے ہیں. مل کے بولو گے تو میں بھی بولوں گا. رحمت عالم کے سارے صحابی، مجھے آواز نہیں آئی. رحمت عالم کے سارے صحابی، نہیں نہیں، رحمت عالم کے سارے صحابی. اگر ساری صحابی جنتی ہیں تو ان جنتیوں کا سردار کون ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. وہ صحابیوں کو جنتی کا نعرہ لگاتی ہیں، وہ ساتھ یہ بھی نعرہ لگائیں نا سردار کون ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا حسن حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جو جو جنتی ہے اس کے سردار حسن حسین ہیں. میں حکومت کرے نہ کرے، ہم نے جنت کی میراث ان کے نام لکھ دی ہے. امام حسن مرتضیٰ علیہ السلام کے ولادت کے 7ویں دن حضور نے خود عقیقہ فرمایا. عقیقے کا مطلب ہے اللہ کا شکر ادا کرنا. ان کا عقیقہ آپ نے فرمایا اور ان کے سر کے جو بال تھے ان کو اتروا کر اس کے بدلے چاندی صدقہ کی. جتنے بال ہوتے ہیں اس کے ہم وزن چاندی جو ہے یہ صدقہ کی جائے، یہ سنت رسول ہے. بچے کے ساتھ سے پہلے بال اترتے ہیں جسے جان کہتے ہیں، وہ اتار کر کے اس کے بدلے میں میرے آقا نے بال نے چاندی صدقہ کی. امام حسن علیہ السلام درود شریف ذرا پڑھ لے بھائی. اور عاشق کہنے لگا ابھی بے خالق ارض و سما امام حسن، حبیب خالق ارض و سما امام
شفیع حضرت خیر الورا امام حسن ضیاء حیدر خیر النساء امام حسن حضر فقیر کے غم کی دوا امام حسن اس مسکین فقیر کے غم کی دوا امام حسن نبی کا نور امام جلیل امام حسن سبھی امام حسن ہے ولی امام حسن امام حسن حضرت سیدنا ابو ہریرہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ رحمت عالم نے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو سینے کے ساتھ لگا کے فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحبب من یحبہ اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما میرے مولا تو اس سے بھی محبت کر جو اس سے محبت کرتا ہے آپ کو مبارک ہو اگر آپ حسن سے محبت کرتے تو آپ کے لیے 1450 سال میں دعا ہو گئی اگر آپ کا سینہ کھل جاتا ہے آپ گلاب کے پھول کی طرح آپ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے ان کا نام سن کر خوشی محسوس ہونے لگتی ہے آنکھیں تر و تازہ ہو جاتی ہیں اور غسل کرنے کے لیے آنکھیں تیار ہو جاتی ہیں اگر ان کا نام سن کر خوشی محسوس کرتی ہو تو رحمت عالم نے فرمایا تو ان سے بھی محبت کر جو میرے حسن سے محبت کرتا ہے یہ جو ساتھ بیٹھا ہے نا ایک نیکی لکھنے والا اس کو بزی رکھو اس کو بزی رکھو تاکہ محشر کا دن ہو سویرے سے پر سورج ہو نفس و نفسی کا عالم ہو رحمت عالم کی بارگاہ میں سارے پیش ہوتے رہے تو جب ہماری باری آئے کہ اعمال نامہ پیش کرے تو یہ حدیث سامنے آ جائے کہ اللہ کے محبوب نے خود دعا دی ہے اے اللہ تو اس سے بھی محبت کر جو میرے حسن سے محبت کرتا ہے اسے بزی رکھا کر اس سے کبھی حسن لکھوایا کر کبھی حسین لکھوایا کر کبھی علی کا ذکر کیا کر کبھی سیدہ کائنات کی بارگاہ میں سر جھکا کے سلام کیا کر اسے بس بزی رکھا کر کبھی ان کے ناموں پر درود پڑھا کر کبھی میلاد پڑھا کر کبھی ان کے جو نائب گزرے ہیں دادا علی جبیری کا نام لے لیا کر کبھی ان کے نائبین میں غوث الورا کا نام لے لیا کر کبھی ان کے نام پر اسلام آباد کی دھرتی کا بہت بڑا نام امام الفقراء امام بری پاک کا نام لے لیا کر کبھی کبھی ان کے شہزادوں کا ذکر کرتی ہوئے ان کے لاڈلے میرے علی کا نام لے لیا کر اسے بس بزی رکھا کر یہ جو نیکیاں لکھ رہا ہے اسے بزی رکھا کر تاکہ تیرے نامہ اعمال میں جدھر دیکھا جائے یا حسن نظر آئے یا حسین نظر آئے دوستو عرض کر رہا ہوں حضرت ابو ہریرہ یہ مسلم شریف جلد ثانی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی آقا علیہ السلام کی حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کیا بلندی ہے جناب کیا بلندی ہے کوئی مسجد کے چھت پہ چڑھ کے کہتا ہے آج میں مسجد کی چھت پہ پہنچا کوئی کعبے کی چھت پہ پہنچے کعبے کی چھت پہ پہنچا جس کے نالین عرشوں پر چلے گئے جس کے نالین عرشوں پر چلے گئے سدرہ پر پریزیڈنٹ رہ گیا فرشتوں کا روح امین دیکھتا رہ گیا جس کے نالین اوپر چلے گئے
اس محمد کے کندھوں کی بلندی پر جو بیٹھا ہے، محمد کے کندھوں کی جو بلندی ہے یہ عرش اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی اس کائنات میں محمد مصطفیٰ ہیں۔ ان کے کندھوں کی بلندی کا کیا عالم، ان کندھوں کا جو سوار ہے، ایک کو حسن کہتے ہیں، دوسرے کو حسین کہتے ہیں۔ یا حسن یا حسین، دل کی دھڑکن دل کا چین، یا حسن یا حسین۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاشان اقدس پر امام حسن مجتبی ہے۔ آقا علیہ السلام بٹھا کر کے صحابہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا اللہم انی احبہ فاحبہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے اللہ میں حسن سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ گواہ بنایا جا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث بیان کی، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اے اللہ جو ان سے بغض کرتے ہیں تو ان سے بھی بغض فرما۔ اس کا مطلب ہے اللہ تو ان پر غضبناک ہو جا جو میرے حسن سے اور حسین سے بغض کرتے ہیں۔ کیا شان ہے امام حسن اور حسین علیہ السلام سے، کیا مقام ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے امام حسن مجتبی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ تو دیکھنے والے نے کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، عربی میں غلام لڑکے کو کہتے ہیں، اے لڑکے تو کیسی اچھی سواری پر سوار ہے۔ دیکھنے والے نے کہا، ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے، حضرت عمر کا نام بھی ہے۔ جامع ترمذی جلد ثانی حدیث نمبر صفحہ نمبر 218 کے پر موجود ہے۔ اے کندھوں پر سوار ہونے والے کتنی اچھی سواری پر تو سوار ہے۔ یہ جو تیرے دیکھ کر کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، اے لڑکے تو اچھی سواری پر سوار ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا نعم الراکب، ذرا غور سے دیکھ سوار بھی بڑا اچھا ہے، محمد کی آنکھ سے دیکھ، ایسی سوار بھی بڑا اچھا ہے۔ دنیا کی بلند ترین چوٹیاں، آسمان کی بلندیاں، عرش برین کی بلندیوں سے بھی بلند جو چوٹی ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک ہے۔ ان بلندیوں پر جو سوار ہے اس کو حسن کہتے ہیں۔ پتہ ہے مکہ کا دن ہے، نیچے جتنے بت تھے ان کو توڑ کر پھینک دیا گیا، نکالا گیا، کعبے کو اندر سے صاف کیا گیا۔ اب کعبے کی چھت پر بھی بت ہیں۔ حضور نے اپنے ہاتھ میں چھڑی پکڑی، فرمایا علی ادھر آؤ، میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، یہ جو بت ہے تو نیچے گرا دو۔ کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ فرمایا علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تم امام الاولیاء ہو، ولایت نہیں تم سے چلے گی، سارے سلسلے تیرے مرہون منت ہوں گے، تو ذرا سوار ہو جا۔ رسول اللہ کے کندھوں پر کبھی علی بیٹھے ہیں، کبھی حسن بیٹھے ہیں، کبھی حسین بیٹھے ہیں۔ رحمت عالم سید عالم نے امام الاولیاء مرکز ولایت علی مرتضیٰ کو اپنے کندھوں پر سوار کر دیا۔ فرمایا شیر خدا یہ بیت اللہ کی چھت پر جو بت ہیں گرا دو۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر جب سوار ہوتے ہیں علی مرتضیٰ بتوں کو توڑتے ہیں، زمین پر پھینکتے ہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا بتوں کی سوائی اگر ہو گئی ہے تو نیچے آ جاؤ۔ علی مرتضیٰ نے
छलांग लगाई, जब नीचे आए तो बड़े खुश हैं, मुस्कुराने लगे। रहमत आलम ने फरमाया अली क्या बात है? कहने लगे आका मेरी नजरों से आपने मुझे बुत तोड़ने के लिए बुलंद किया था, लेकिन मैं इतना बुलंद हो गया, कितना बुलंद हो गया अली, कितना बुलंद हो गया। कहने लगे आका मैं इतना बुलंद हो गया, आपके कंधों पर खड़ा था, मेरे हाथ अर्शे आला को लगने वाले थे, मैं अर्श के बिल्कुल करीब करीब पहुंच गया था। इतनी बुलंदी से मैं नीचे आया, मुझे कोई जख्म नहीं आया, कोई मेरी टांगों में पांव के अंदर फ्रैक्चर नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं सही सलामत खड़ा हूँ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। हजूर ने फरमाया अली जिसको उठाने वाला नबियों का इमाम हो, उतारने वाला फरिश्तों का इमाम हो, उसको क्या हो सकता है? ये बुलंदी है रसूलुल्लाह के कंधों की, ये बुलंदी है भाई, अल्लाह के रसूल के कंधों की ये बुलंदी है। तो मेरे दोस्तों सैयद क़दर शाह साहब फरमाते जमाल मुस्तफा के नूर की रोशन किरण तुम हो, जमाल मुस्तफा के नूर की रोशन किरण तुम हो, जलाल हैदरी का अक्स ऐ सैयद हसन तुम हो, चरागे अहले बैत मुस्तफा हो तुम मेरे आका, शहे वाला रुके इस्लाम की पूरी फबन तुम हो, बने थे राकबे दोषे मोहम्मद मुस्तफा तुम भी, इमामुल औलिया इब्ने अली शाए ज़मन तुम हो। हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कोई भी हजरत इमाम हसन बिन अली अलैहिस्सलाम से ज्यादा रसूलुल्लाह के हम शक्ल नहीं था। आप ये भी तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी के अंदर हदीस मौजूद है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम शबीह रसूल थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के इतने फजाइल हैं, अगर सारी जिंदगी आप लगे रहे तो ये बयान नहीं कर सकते। दुरूद पाक इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो सखावत है उसका क्या आलम है। आप अपने घर से बाहर निकले तो देखा हजरत उस्मान गनी का बेटा जो है उसका गुलाम अब्बान नाम है, उनका जो गुलाम था वो उसे खाना जो मिला गया सरदार की तरफ से, वो बस एक ही बंदे का खाना होता है। गुलाम के लिए जो खाना आया वो एक ही बंदे का खाना होता है, जो उसने खुद खाना था। वो खड़ा होकर के इस इंतजार में कि खाना शुरू करूंगे, इमाम हसन मुज्तबा उसकी हरकतों सकनात को देख रहे थे। आप भी खड़े हो गए। वो खाने के लिए जब बैठा तो उसके पास एक भूखा कुत्ता जो है ना वो आकर बैठ गया। कुत्ता बड़े प्यार के साथ उसके सामने बैठा। गुलाम एक नवाला अपने मुंह में डालता है, एक नवाला कुत्ते के मुंह में डालता है। एक नवाला अपने मुंह में, एक नवाला कुत्ते के मुंह में डालता है। इमाम हसन उसकी इन हरकतों को देख रहे थे। जब उसने खाना खुद भी खा लिया, कुत्ते को भी खिलाया, इमाम हसन उसके पास पहुंचे। मैं ये तूने क्या किया है? ये खाना तो तेरे लिए आया था और खाना भी सिर्फ एक बंदे का है, तेरी भूख भी इससे भी मिटी नहीं होगी, तू अभी भी भूखा है। तो उन्हें अपनी भूख पर इस कुत्ते को क्यों तरजीह दी है? समझे भाई, कुत्ते को तरजीह दी है अपनी भूख पर। तू भी भूखा है और तूने मुकम्मल खाना भी नहीं खाया और कुत्ते को खाना
کھلا دیا. غلام کہنے لگا حضور یہ کتا بھی بھوکا تھا, میں اس کی حسرت کو نہیں توڑنا چاہتا تھا, اس کی حسرت تھی کہ مجھے بھی کوئی کھلائے, مجھے بھی کوئی نوالا ڈالے, کوئی روٹی ڈالے کہ میں بھی کھا لوں. اس کے دل دماغ کے اندر بھوک کی جو حسرت تھی, یہ حسرت بھری نگاہوں سے مجھے جب دیکھتا تھا تو میں نے اپنے حصے کا کھانا اسے دیا. درود پاک سر پڑھیں. یہ حاجی ظہور صاحب 4 مہینے کے بعد مسجد میں تشریف لائے, ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بیماری سے اٹھے, اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے, وہ انہیں کرسی پہ جگہ دے ادھر بیٹھ گئے. جزاک اللہ ماشاء. توجہ فرمائیں ادھر بھائی. آپ نے فرمایا کہ تو, اس نے کہا یہ جو حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتا ہے تو اس کی حسرت کو میں نہیں توڑنا چاہتا تھا. توجہ کرنا جملوں پر. کتے کی حسرت نہیں توڑنا چاہتا تھا. فحشہ عورت, اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر رہا ہوں, گناہ کر کے نکلی, حالت ناپاکی میں, راستے میں اس نے دیکھا کتی مر رہی ہے پیاس کی وجہ سے. اس نے اپنی جُتی اتاری, لیلون کی جُتی تھی, اتار کے اس نے سامنے رکھی, اپنے دوپٹے کو پانی سے گیلا کیا. اب وہ جو دوپٹے میں پانی تھا وہ جُتی میں ڈالا. کتی نے پانی پیا, الگ سے نیچے نہیں اترا. اس وقت کے جتنے بھی ولی تھے ان کو الہام کر دیا گیا, جاؤ میرا سلام پیش کرو, میں نے اسے ولیہ بنا لیا. اتنی دیر لگتی ہے بھائی, بس جس کو سمجھ آئیے گھر میں جا کے سبحان اللہ کہتے ہیں. بات اتنی سی ہے جتنی میں سمجھا چکا ہوں. جو کتی کے ساتھ اللہ کی مخلوق سمجھ کے اس پہ کرم کرے, اس پر رب کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. جو مصطفیٰ کا غلام سمجھ کر کلمہ پڑھنے والے کے اوپر کرم کرے, اس پر مصطفیٰ کی رحمت کے اور اللہ کی رحمت کے کتنے دروازے کھل جاتے ہیں. اس نے کتے کی بھوک کو جو ہے نا ترجیح دے دی اپنی بھوک پر. کہا کہ جائے ماں, میں اس کی حسرت نہیں توڑنا چاہتا. امام حسن مجتبی اندر تشریف لے گئے. ابان جو ہے عثمان غنی کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے فرمایا یہ غلام تیرا ہے جو باہر بیٹھا ہے؟ اس نے کہا جی حضور میرا ہے. فرمایا یہ جو باغ ہے کھجوروں کا یہ بھی تیرا ہے جس کے اندر وہ کام کرتا ہے؟ کہنے لگا ہاں حضور یہ بھی میرا ہے. امام حسن نے فرمایا یہ دونوں میرے ہاتھ پر بیچ دے. سخاوت کا عالم دیکھیں. امام حسن مجتبی نے فرمایا یہ باغ بھی مجھے دے دے, یہ غلام بھی مجھے دے دے. آپ نے خرید لیا, باہر نکلے, کہا غلام ادھر آؤ, آج سے یہ باغ ہم نے خرید لیا ہے, تجھے بھی خرید لیا ہے. وہ کہنے لگا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, اس نے میری کوئی تو التجا سن دی ہے. امام حسن نے فرمایا کیا التجا؟ کہنے لگا کیا بات ہے, دنیا کی زندگی میں مجھے آل نبی کی غلامی مل گئی ہے. آج کے بعد میں آپ کا غلام ہوں, کیونکہ باغ بھی آپ کا, میں بھی آپ کا. امام حسن نے فرمایا مجھے تیری غلامی کی ضرورت نہیں, اس کتے پہ کرم کرنے کی وجہ سے میں نے تیرا خیال کرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہوں یہ باغ بھی تیرا ہے اور میں تجھے آزاد کرتا ہوں. یہ ہے امام حسن مجتبی, یہ ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام. کیا عظمت ہے, کیا شان ہے اس گھرانے کی. درود پاک ذرا پڑھ لے بھائی. مولا علی مشکل کشا علی حیدر اقرار علی کی جب شہادت ہوئی 21 رمضان کو, آپ کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی. امام حسن خلیفہ راشد مقرر ہوئے, امیر المومنین بنے تو آپ نے پہلا خطبہ جو ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اس کے اندر آپ کے لیے میرے لیے سبق ہے. امام حسن مجتبی نے فرمایا آج کی رات ایسے شخص کی
روح قبض کر لی ہے کہ پہلے اس سے سبقت نہ لے جا سکے عمل کے ساتھ، اور رسول اللہ کی معیت میں جہاد کرتے تھے، آپ کو بچاتے تھے اپنی جان اور مال سے، اور رسول کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا تو جبریل آ کر ان کے دائیں طرف کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت میکائیل ان کے بائیں طرف کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر آپ بہت روئے، لوگوں کو بھی آپ کہ رونے پر رونا آ گیا۔ امام حسن یہ خطبہ دے رہے اپنے والد کے متعلق بتا رہے ہیں، میرا باپ وہ ہے اسلام لانے میں جنہوں نے سبقت حاصل کی، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا، ہر جنگ کا ساتھی حضور نے بنایا، اور ہر جنگ کے فاتح مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ کل کفر کے حوالے کل ایمان کو کر رہا ہوں۔ ان کے بارے میں آپ بتا رہے تھے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے ان کے دائیں بائیں فرشتے آ کر کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت علی پاک اور حضور نے ان کو جھنڈا دیا، علمدار بنایا خیبر کے اندر۔ ذکر کرتی ہوئی اپنے بابا کا امام حسن مجتبی رو پڑے، ان کے رونے پر جو سننے والے تھے حاضرین ناظرین وہ بھی رو پڑے، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اے لوگو انا ابن البشیر النذیر، انا ابن السراج المنیر، اے لوگو میں بشیر اور نذیر کا اور سراج منیر کا بیٹا ہوں۔ تعارف اپنا کروا رہے ہیں۔ یہاں تو کسی کو تکلیف ہو گئی نا کہ علی کو نبی کا بھائی نہ کہیں۔ رحمت عالم سید عالم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے صحابہ کو بھائی بھائی بنایا، فرمایا ابو بکر تیرا بھائی عمر، سلمان تیرا بھائی ابو ذر، بھائی بھائی بنا دیا، بھائی چارہ قائم کیا، اخوت کا دروازہ کھول کے اللہ کے نبی نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ جب سارے بھائی بن گئے، اتنے میں اللہ کے محبوب کو رونے کی آواز آئی۔ حضور نے دیکھا مسجد کے کونے میں ابو تراب رو رہے ہیں۔ رحمت عالم قریب گئے، فرمایا اے علی آپ کیوں روتے ہیں، کس چیز نے رلایا ہے؟ مولا مشکل کشا کھڑے ہو کر کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے سب کو بھائی بھائی بنایا ہے، میرا بھائی کوئی نہیں بنایا۔ رحمت عالم نے فرمایا علی تیرے جیسا کوئی ہوتا تو ہم بھائی بناتے نا۔ یا رسول اللہ پھر میں کس کا بھائی ہوں؟ اللہ کے نبی نے اپنے بازوؤں کو کھول لیا، جناب علی المرتضیٰ سے فرمایا میرے سینے کے ساتھ لگ جا، میرے چچا کے بیٹے میرے سینے کے ساتھ لگ جا علی، کیونکہ اللہ کی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی زندگی میں علی تو میرا بھائی۔ امام حسن مجتبی خطبے میں کہتے ہیں صحابہ سنو تمہارے سامنے صرف علی کا بیٹا نہیں کھڑا ہے، یہ اس کا بیٹا کھڑا ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ یہ بشیر اور نذیر کا بیٹا کھڑا ہے، یہ سراج منیر کا بیٹا کھڑا ہے۔ اپنا تعارف امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں میں ان ہستیوں کا بیٹا ہوں خدا نے جن کے بارے میں اعلان کیا او جلالی تو بھی اور جلالی کی سوچ رکھنے والے مولیوں، اس سید کی بات سنو۔ امام حسن مجتبی آج سے 1450 سال پہلے فرماتے ہیں میں ان ہستیوں کی اولاد ہوں جن کے اوپر چادر تطہیر نازل ہوئی ہے، اور رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جن کی
کا اعلان اللہ کر دے. مولوی کون ہوتا ہے؟ ان کو خطا کار کہنے والا. دوستو یہ امام حسن کا خطبہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ جو یوٹیوب پر سنیں گے انہیں پتہ چلے گا امام حسن نے کیا فرمایا. آج ہم کہتے ہیں تمہاری پر فتوے لگا دیتے ہو. پیر نصیر تقریر کرے فتوہ لگ جاتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری تقریر کرے فتوہ لگ گیا. حسین الدین شاہ نے تقریر آل بیت کی شان میں کی فتوہ لگ گیا. سید عرفان شاہ نے شان آل بیت کی تو فتوے لگا دیے. حسن کے کیا فتوہ لگاؤ گے؟ ہم بھی وہی تقریر کرتے ہیں جو حسن کا حکم ہے. آپ اپنا تعارف کرواتے ہیں. پہلے تو آپ نے کہا میں بشیر اور نذیر کا اور سراج منیر کا بیٹا ہوں. پھر آپ نے فرمایا میں ان ہستیوں کا بیٹا ہوں, ان ہستیوں میں سے ہوں جن کے اوپر چادر تطہیر نازل ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں انا من اہل البیت اوجب اللہ, فرماتے ہیں میں اہل بیت رسول سے ہوں جن کی محبت و مودت اللہ نے امت مصطفیٰ پر واجب اور فرض کر دی ہے. اہل بیت کی محبت آپ پر اس طرح فرض ہے, نماز سے بھی زیادہ فرض ہے, فرض کر دی ہے. اس میں کوئی کوتاہی جو ہے وہ کوتاہی کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو میں ہم نے تمہیں ان کی آپ نے یہ سارا پڑھنے کے بعد آیت پڑھی قرآن کی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ ہے امام حسن مرتضیٰ جو آپ نے آج مختصر سا تعارف سنا. مسجد نبوی ہے, دین کی محبت ہے. بلند آواز سے گویا ادھر جب آیا کرے نا تو تھکاوٹ اپنے گھر میں رکھ کے آیا کرے. یہاں جو تقریر ہوتی ہے یہ کوئی بڑی لکھی باتیں نہیں ہے ساری, تو کرم کا بھی کرم ہوتا ہے. حاضر باش پاؤ اپنی حاضری محمد والے محمد میں لگواؤ. حضور کے صحابہ ہیں, دین کی محبت ہے. ایک بندہ نیا اجمی مسجد میں داخل ہوا. اس نے دیکھا مسجد میں 3 جگہ پہ درس حدیث دیا جا رہا ہے. وہ پہلے والا جو درس ہے اس کے اندر پہنچا. وہاں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درس حدیث دے رہے, محدث وقت کے. وہ بھی بیٹھ گیا درس حدیث سننے لگا. درس حدیث ختم ہوا تو اس نے محدث سے پوچھا, صحابی سے پوچھا, کہنے لگا حضرت قرآن کے اندر 2 لفظ استعمال ہوئے, شاہد اور مشہود. کچھ میسج لے جاؤ, کچھ لے جاؤ. آج در زارہ کھلا ہوا ہے, لے جاؤ. حضور کی آل کا فیض عام ہے, لے جاؤ. کہا حضور قرآن میں شاہد اور مشہود یہ 2 لفظ آئے ہیں, ان کے بارے میں فرمائیں کا کیا مطلب ہے. اس محدث نے کہا کہ مشہود سے مراد, شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے, اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے. عرفہ کا, یہ حج کے دوران عرفہ کا دن ہے, پہچان کرنے کا عرفہ کا دن ہے. اسے تسلی نہیں ہوئی, سوال کرنے والے کو تسلی, اندر تسلی نہیں ہوئی. اٹھا دوسری جگہ پہنچا, مسجد کے اندر ہی دوسری جگہ درس دیا جا رہا ہے حدیث کا. لوگ بیٹھے, صحابہ کا جمع غفیر ہے, وہ بھی بیٹھ گیا. ان کی حدیث ختم ہوئی, کھڑا ہوا, کہا حضرت ایک سوال کرنا ہے. جی پوچھو. قرآن میں آیا شاہد اور مشہود, اس کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے بھی کوئی ملتا جلتا جواب دیا. کہنے لگے شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد قربانی کا دن ہے. کوئی ملتا جلتا جواب دیا لیکن تسلی نہیں ہوئی. فرمایا جب تسلی نہ ہونا پھر اس کے پاس آیا جایا کرو اور اس کے پاس پہنچ جایا کرو. جو اس علم کے وارث ہے وہاں تسلی اس لیے ہو جاتی ہے کہ اللہ کے حبیب اپنی قصبہ اونٹنی پر بیٹھ کر آخری خطبہ دیتی یہ فرماتے ہیں میرے غلاموں پریشان نہ ہونا, دین
چل جائے گا۔ اب تو تیسرے کے پاس جب پہنچا، چہرہ چمک رہا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ سوال کرنے والا بیٹھ گیا، ان کے پاس لوگ بھی زیادہ بیٹھے، کوئی آپ چومتا ہے، کوئی کندھوں کو بوسے دیتا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی رمبال چوم رہا ہے، کوئی کملی کو پکڑ رہا ہے، بس بیٹھے ہیں لوگ، اس کا دیدار کرتے ہیں، اس کو داڑھی چہرے والے کا۔ سوال کرنے والا اجنبی تھا، یہ بھی بیٹھ گیا۔ اب حدیث ختم ہوئی، کھڑا ہوا، حضور ایک سوال کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھ۔ کہا شاہد سے مراد کیا ہے اور مشہود سے مراد کیا ہے؟ یہ قرآن کے لفظ ہے۔ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے اپنا چہرہ اقدس اوپر کیا، سوال کرنے والے کو کہا اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے پتا چل جاتا۔ کہنے لگا حضور اسی لیے تو حاضر ہوا ہوں، بتاؤ نا شاہد سے مراد کیا ہے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین کا اعلان ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ آپ نے فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ کہا شہر سے مراد کیا؟ فرمایا میرے نانا جان ہے، اور کون ہے؟ اچھا، حضور شاہد ہے، گواہ بن کے آئیں گے، صرف تیرے میرے نہیں، نوح علیہ السلام کی گواہی بھی حضور دیں گے، آدم کی گواہی بھی حضور دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ایک ایک امتی کو تیرے سامنے کھڑا کیا جائے گا نا، اس وقت حضور کہیں گے ان میجر زان والوں کو چھوڑ دو، یہ کبھی مجھے شاہد کہتے تھے، کبھی سراج منیرہ کہتے تھے۔ حسن نے فرمایا شاہد سے مراد، میں ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، شاہد سے مراد حضور کی ذات ہے، اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ باقاعدہ آپ نے آیات پڑھ کے سنائی۔ آخری بات، قتل ہو گیا بندہ، اور چاہے وردات پہ جہاں وہ قتل ہوا، دریا کے کنارے پہ قتل ہوا، اس کی قتل کی جگہ جو بندہ پکڑا گیا وہ قصائی تھا۔ یہ قصائی بھی سن لیں، قصائی تھا وہ۔ اسے جب مولا علی کی بارگاہ میں لایا گیا تو اس نے کہا حضور بس میں نے قتل کیا۔ اس نے جرم قبول کیا، حالانکہ قتل اس نے کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اصل قاتل جو جس نے قتل کیا وہ آ گیا، اس نے کہا حضور قتل میں نے کیا۔ اور تو نے قتل کیوں کیا؟ کہنے لگا اس بندے نے میرے پیسے دینے سے نہیں دے رہا تھا، میں نے اسے مار دیا۔ تو اس پہلے والے سے پوچھا تو نے قتل بھی نہیں کیا اور قتل اپنے ذمہ کیوں دیا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے دریا کے قریب ہی بکری ذبح کی ہے، قصائی ہوں، تو چھری بھی میرے ہاتھ میں تھی اور میرے کپڑوں پر خون بھی تھا، مجھے حاجت ہوئی تو میں حاجت کرنے کے لیے جب آگے گیا تو یہ بندہ قتل شدہ وہاں پڑا ہوا تھا، میں اس کے پاس کھڑا ہوا، لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ اب میں اگر یہ کہتا بھی نہیں کہ میں نے نہیں کیا تو پھر بھی کوئی ماننے کے لیے تیار ہے، کیونکہ میرے جسم پر بھی خون ہے، ہاتھ میں چھری ہے، اس لیے میں مان گیا۔ مولا علی نے فرمایا آپ اس کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ قاتل کو سزا کیسے دیں گے؟ مولا علی خود بھی بہت بڑے عادل ہیں، بہت بڑے قاضی ہیں، صحابہ کی موجودگی میں علی مرتضیٰ فیصلے کرتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا حسن جی بابا، فرمایا میری موجودگی میں یہ کیس آیا ہے، اس کو کیا سزا دو گے جس نے قتل کیا ہے؟ فرمایا حضور اسے چھوڑ دے، بابا جی اسے چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے چھوڑ دوں؟ فرمایا ایک کو قتل کیا ہے، ایک کو بچا لیا ہے، ایک قتل ہو گیا ایک کو۔ فرمایا حسن یہ کیسے؟ فرمایا قصائی کو بچایا بھی تو اس نے ہے نا، قتل بھی کیا، اسے بچا لیا، اسے چھوڑ دے۔
آپ نے کہا کون سی دلیل کے مطابق؟ فرمایا بابا میرے نانا جان کا قرآن ان کی ماں کی قرآن ہے۔ رب العالمین نے قرآن عظیم میں فرمایا جس میں ایک جان بچائی، بلند آواز سے کہہ دو آخری میسج دے رہا ہوں، اگر تم حسنی حسینی اپنے آپ کو کلواتے ہو پھر بن کے دکھاؤ، صرف نعرے نہ لگاؤ، اپنی انار کو ختم کر دو، معاف کرنے والے بنو کہ تمہارے پر کرم ہو جائے۔ آگے قرآن دے رہے ہیں ادھر کچھ کر جاؤ، اللہ بابا اسے معاف کرے کیونکہ اس نے ایک کی جان بچائی ایک کی لے لی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ایت پڑھی آپ نے باقاعدہ قرآن کی، اللہ فرماتا ہے جس نے ایک جان بچائی اس نے ساری انسانیت بچا لی ہے۔ بابا اس نے ایک جان بچائی ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا نے بیت المال میں سے اس کی دیت دی اور اسے آزاد کر دیا۔ یہ ہے امام حسن۔ آپ کو سفر کے اندر پہلے کئی بار آپ کو زہر دی گئی، کلمہ پڑھنے والوں نے یہ کام کیا، دل آ کر جو زہر دی گئی وہ بڑی سخت زہر تھی جس سے آپ کی انتڑیاں مبارک، جگر اور دل کے ٹکڑے ہوئے اور ٹکڑوں کی شکل میں الٹی کے ساتھ وہ آپ کے وجود مسعود سے باہر نکلنے لگے۔ آخری وقت تھا، آپ نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا۔ امام حسین نے کہا بھائی مجھے اپنا قاتل بتاؤ۔ فرمایا جس پر مجھے شک ہے اس کا نام نہیں لیتا، میرا رب اس سے بہت بڑا انتقام لے گا اور میں نام بتاتا نہیں۔ ایک لمبی داستان ہے، آج آپ کی شہادت کا دن ہے۔ گھروں میں جب شام کو کھانا کھانے لگو گے نا تو پانی اور روٹی جب تمہارے سامنے آئے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیگ پکاؤ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اپنی عقیدت کا اظہار کر لو، تھوڑا سا دودھ کا پیالہ بھی رکھ لینا اور کچھ تھوڑی سی کلام پڑھ لینا اور درود پڑھ کے کہنا مولا ہم تو بہت گناہگار ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم انہیں راضی نہیں کر سکتے، یہ جو کچھ تیری عطا سے ہمیں ملا ہے اس کے حلال، اس پر یہ کہہ رہے ہیں، اس کا جو اجر ہے ثواب ہے، اس کلام کا جو ثواب ہے تیرے حسن کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں جو حسن کے لنگر کی دعا کرتا ہے یا جس کے گھر میں امام حسن کی دعا ہوتی ہے اس کے گھر میں رزق ختم نہیں ہوتا۔ اللہ محمد و آل محمد کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میلاد کے بارے میں انعام جو ہے ہم نماز کے